ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے، خبر آپ کو دیں آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے۔ آرمی چیف کو آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف سے ملاقات میں کہا افغان وفد ایشو پر سب کو آن بورڈ آنا ہوگا۔ ملاقات میں گاڈ فادر کا جملہ استعمال کیا۔ آرمی چیف بولے وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھیں۔ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط، اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں آرمی چیف کی جانب سے کیا جواب آتا ہے۔ وزراء کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں 4 اکتوبر کے بعد ہمارے باضابطہ رابطے شروع ہوئے، تجویز تھی بانی کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو بہتر ہوگا۔ بانی کو نتھیا گلی، گورنر ہاؤس، بنی گالا یا وزیر اعلیٰ ہاؤس منتقل کرنے کی تجویز تھی۔ بانی نے کہا بات کرنی ہے تو یہیں کریں، معاملات طے کرنے کے لیے بانی چیئرمین اور اسٹیبلشمنٹ سے ملوں گا، اپنے مینڈیٹ سے متعلق بات کرنا ہوگی، اپنا حق چھین کر لیں گے۔ آرمی چیف نے این ایف سی سے متعلق میٹنگ بلانے کی یقین دہانی کرائی۔ ان کی یقین دہانی کی وجہ سے این ایف سی معاملہ عدالت نہیں لے کر گیا۔ اکتوبر کے بعد پہلی دفعہ انگیجمنٹ ایک شروع ہوئی میرے حوالے سے، کیونکہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں، میری آفیشیل انگیجمنٹ بھی ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے اس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور میں خود بھی کرتا ہوں، یہ بات بارہا میں کرتا ہوں، اگلا نہ بھی کرے تو میں ضرور اپنا مدعا پیش کرتا ہوں، کیونکہ میرا یہ فرض ہے۔ میرا لیڈر جیل میں ہے، میری پارٹی کے ساتھ یہ مسائل چل رہے ہیں، اس وقت بھی چل رہے ہیں۔ یہ سجیشن تھی کہ اگر ہم بیٹھ کے بات کریں تو بیٹھ کے بات کرنے کے لیے ہمیں ایک کھلا ماحول چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے عمران خان کے ساتھ ہی بیٹھ کے معاملات حل ہونے ہیں۔ میں ایک میسنجر بن کے عمران خان کا پیغام آپ کو دوں، آپ مجھے دیں، سامنے بیٹھ کے جو آپ کا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے اور ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے آپس میں، اس سے جو آپ کو چینیں اخذ ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی۔ تو یہ میری سجیشن تھی، اور میں نے کہا کہ اس طرح خان صاحب کو ہم ایسی جگہ پہ لے کر جب بات چیت شروع ہوئی تو آپس میں بیٹھ کے ہم کوئی بات معاملات خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے طے کر لیں تو یہ بہتر ہوگا، جلدی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بنی گالا بھی تھا، نتھیا گلی کا ہاؤس بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ سی ایم ہاؤس، تو اس پہ وہ چیز تھی، بہرحال وہ نہیں ہو سکی اب تک۔ ابھی خان صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ اگر جاؤں تو پہلے میرے سارے ورکروں کو رہا کیا جائے، سب پارٹی کے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ یہ اس لیے نہیں تھی کہ عمران خان خود کو جانا چاہتا ہے اور ہی وانٹ ٹو ہیو ریلیکس جیل، آپ نے اس پہ انکار کیا کہ نہیں بات کرنی ہے تو یہیں کر لیں، میں وہاں جا کے بات نہیں کروں گا۔ تو میں نے جس طرح بتایا خان صاحب از اتھارٹی، کوئی بات کرے نہ کرے، بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں بطور سابق وزیراعظم ملک کو تباہی سے بچانا ان کا فرض ہے، اس لیے بانی نے آرمی چیف کو خط لکھا۔ تحریک انصاف کے وکیل فیضل چودھری کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط، پارٹی پالیسی میں تبدیلی نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی نے خط میں واضح کیا ہم انتشار نہیں چاہتے، فوج ہماری ہے، دہشت گردی کے خلاف انہوں نے بہت قربانیاں دیں، عوام فوج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایک اوپن لیٹر، پالیسی شفٹ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے ناطے میں کوئی چیزیں فوج کے سالار کے سامنے میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ اور خان صاحب نے یہی کہا جس طریقے سے الیکشن ہو گئے، جس طریقے سے 26ویں ترمیم پاس ہوا، جس طریقے سے 26ویں ترمیم امپلیمنٹ ہو رہا ہے، جس طریقے سے پیکا ایکٹ پاس ہو گیا، جس طریقے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا ٹارگٹ ہو رہا ہے، تو اسی صورتحال کے پیش نظر خان صاحب نے لیٹر لکھا ہے۔ آج بھی خان صاحب نے کہا ہم انتشار نہیں چاہتے ہیں، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، یہ خان صاحب کا ہمیشہ کہتے چلے۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی ڈسٹرکٹ جیل اٹیک سے رہا، عدالتی روپکار موصول ہونے پر ڈسٹرکٹ جیل سے اعظم خان سواتی کو رہا کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 3 روز قبل سنجانی جلسہ کیس میں ضمانت منظور کی تھی۔ سیاستدانوں کو ساتھ بیٹھیں اور بات کرنی چاہیے، اس حد تک نہ جائیں کہ تمام راستے بند ہو جائیں۔ امیر جماعت اسلامی فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ کے پی اور بلوچستان میں حکومت کی رٹ ختم ہو چکی، کوئی محفوظ نہیں، امریکہ کی ہمارے وسائل پر نظر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہونے والے ججز جسٹس سرفراز ڈوگر نے چارج سنبھالتے ہی مقدمے سننا شروع کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی تبدیل، چیف جسٹس عامر فاروق چیئرمین مقرر، ججز کی سینیورٹی لسٹ بھی تبدیل ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے کے خلاف وکیلوں نے ہڑتال کی۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے اعلیٰ عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وکیل رہنما کہتے ہیں حکومت سپریم کورٹ کو مچھلی منڈی بنانا چاہتی ہے۔ صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ آئین کے تحت اور اچھا اقدام ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے ججز کا تبادلہ خوشائند قرار دے دیا۔ پریس ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی تقریب میں کہا اسلام آباد وفاق کی علامت ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کسی ایک کی نہیں پورے پاکستان کی ہے، صوبوں سے مزید جج بھی آنے چاہیے۔ ایک جج بلوچی دوسرا سندھی بولنے والا آیا، اس پر خوش ہونا چاہیے، دوسرے صوبوں کے ججز کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ روزانہ 30 سے 40 کیس سن رہا ہوں، زیر التوا مقدمات کا بیک لاگ ختم نہ ہے۔ سپریم کورٹ میں مزید ججز کی ضرورت ہے، ہر جج آزاد اور با اختیار ہے، جو میرا دار اختیار ہے بلا خوف و خطر استعمال کروں گا،
جو آئینی مینڈیٹ ملا ہے اسے دیکھ کر ہی فیصلے کرتا ہوں. جہاں ذرا سا بھی لگے میری کوئی دلچسپی ہے تو اس معاملے سے فوری الگ ہو جاتا ہوں. تحفظات دور کرنے کے لیے ججز سے ملتا رہتا ہوں. وقت لگے گا لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا. اسلام آباد میں پاکستان اور سعودی عرب فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان مختلف شعبوں کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط. پاکستان اور سعودی عرب فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان 1 ارب 61 کروڑ ڈالر کے 2 معاہدے ہوئے. مانسیرا میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 4 کروڑ 10 لاکھ ڈالر رعایتی نرخوں پر قرضے کی فراہمی. تیل درآمد پر سعودی فنڈ برائے ترقی 1 سال کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی مؤخر ادائیگی کی سہولت دے گا. وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے وفد نے ملاقات بھی کی. وزیراعظم نے سعودی عرب پاکستان کے درمیان دیرینہ دوستی کا حوالہ دیا اور 2022 کی تباہ کن سیلاب کے بعد تعمیر نو کے لیے SFD کی کوشش کو سراہا. وزیر برائے انسانی حقوق اور اقلیتی امور پنجاب سردار رمیش سنگھ کہتے ہیں کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ملک ہے. دنیا بھر سے سکھ زائرین کے لیے حکومت پاکستان نے ویزا شرائط انتہائی آسان کر دی ہیں. سردار رمیش سنگھ واشنگٹن میں مسلمز آف امریکہ کے سربراہ ساجد تارڑ اور سکھ آف امریکہ کے سربراہ سردار جسدیپ سنگھ جسی کی جانب سے دیے گئے اشارے سے خطاب کر رہے تھے. رپورٹ کریں گے ایون نیوز کے بیورو چیف جہاں زیب علی. امریکہ کے دورے پر آئے ہوئے صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق اور اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا کے اعزاز میں معروف سیاسی اور سماجی شخصیات ساجد تارڑ اور جیسی سنگھ نے عشائیے کا اہتمام کیا. عشائیے میں سکھ برادری کی بڑی تعداد سمیت پاکستانی کمیونٹی نے بھی شرکت کی. پنجاب کے وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ کا کہنا تھا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے ایک محفوظ ملک ہے، جبکہ سکھ برادری سے پاکستانی کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ پاکستان دا تے سکھ دا رشتہ نو تے ماس دا رشتہ ہے. اور اج میں صدا دے کے جا رہے ہیں اپنے سکھ قوم نو جڑے کہ امریکہ دے وکھ وکھ کونے وچ رہندے نے کہ آؤ پاکستان وچ اپنا ورثہ سنبھالو، اپنے گرتامن سنبھالو. اسی کار سیوا اوپن کیتی اور اس کا مقصد ہے کہ سکھ جڑا جتھے بھی بیٹھا ہے اپنے گرو دے نال جڑے، اپنے گرو دے نال جا کے اپنا خوشیاں پراپت کرے. کیونکہ سکھ تے خاص کر پاکستان ایک انہاں دا نو تے ماس دا رشتہ ہے. اور سکھ تاریخ اس وقت تک نامکمل ہے جب تک اس وچ پاکستان نہیں آندا. عشائیے کے میزبان ساجد تارڑ اور جیسی سنگھ کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے پاکستان میں ایک سکھ کو اہم وزارت دے کر سکھوں کے دل جیت لیے ہیں، جبکہ اس فیصلے سے پاکستان کا مثبت تشخص بھی اجاگر ہوا. سکھ کمیونٹی کو کہا کہ وہ پاکستان میں آئے، نہ صرف اپنے ریلیجس ٹورزم کو پروموٹ کیا انہوں نے، بلکہ پاکستان کے اندر سکھوں کو انویسٹمنٹ کے بارے میں انہوں نے کوشش کی کہ کہا کہ وہ آئے وہاں پہ. بہت ضروری ہے، پاکستان کو صاف امیج بہت ضرور اس وقت چاہیے. اور انہوں نے نہ صرف پنجاب میں ڈیولپمنٹ کے بارے میں باتیں کی، پاکستان کے امیج کے بارے میں باتیں کی. اتنا یونائٹڈ ایک ماحول بنیا ہوا ہے اور بہت اچھا لگیا ہے. اور میں بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اور اسی یہ محبت اور پیغام بھیج رہے ہیں سارے نو کہ اس طرح مل کے چلیے. اور پاکستان دی گورنمنٹ دا، پنجاب دی گورنمنٹ دا بہت بہت اسی شکریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک سکھ جڑے رمیش سنگھ اروڑا نے انہوں نے اتنی بڑی منسٹر دی پوزیشن تے رکھی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سکھ کمیونٹی نے اپنی مذہبی یادگاروں اور سکھ یاتریوں کا خیال کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا. جہاں زیب علی، ایون نیوز، واشنگٹن. اور اب بات کریں کہ کراچی میں سی ویو سے موبائل فون مارکیٹ کے تاجر کی لاش ملنے پر پولیس نے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات شروع کر دی. تاجر آصف کمال 29 جنوری کو لانڈی سے لاپتہ ہوئے. موبائل فون کی آخری لوکیشن ابراہیم حیدری کی آئی تھی. افضل خان کی رپورٹ. آصف کمال کو قتل کیا گیا یا اس کی موت ایک حادثہ ہے، حتمی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد واضح ہو سکے گا. پولیس کا کہنا ہے کہ بظاہر آصف کمال کے سر پر سمندری پتھر لگنے سے چوٹوں کے نشان واضح ہیں. اب تک اس کا موبائل فون اور موٹر سائیکل بھی نہیں مل سکے. شاید بھی ہیں جو کہ ساتھ آئے جنہوں نے بتایا کہ لاش یہاں پہ پڑی ہوئی. تو پھر ہماری کارروائی ہوئی، دی ایمبولینس گئی، پولیس موبائل گئی اور DHA والے گئے. سب نے مل کے کارروائی کر کے ناش کو موبائل میں ڈالا اور اس میں اپنا ایمبولینس میں ڈالا اور ادھر ہسپتال پہنچا. پوسٹ مارٹم یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب یہ ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ جو تفتیش ہوتی ہے وہ اپنی کارروائی آگے جاری کرتے ہیں. بدھ کے روز آصف کمال لاپتہ ہوا. آخری لوکیشن ابراہیم حیدری کی آئی تھی. 1 سے 1.5 کے درمیان کام پہ روزانہ روٹین اس کی نکلنے کی یہی ہے. پھر ایک پہنچا نہیں کام پر. جو بچہ اس کے پاس کام کرتا ہے اس نے ہمیں اطلاع دی کہ ماموں ابھی ادھر دکان پہ نہیں آئے. کیا گھر سے نکلے کہ نہیں نکلے؟ تو ادھر سے گھر سے پتہ گیا، یہاں سے تو نکل گئے کام پر. پھر اس کے بعد یہ کام ہوئی.
اس کے بعد آج پتہ چلا ہے۔ ابتدائی ضابطے کی کارروائی کے بعد آصف کمال کی لاش کو ورثہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ موبائل مارکیٹ کے تاجروں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ آصف کمال کی موت سے جڑے تمام محرکات کو جلد سامنے لایا جائے۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے کرنگی میں پولیو ورکر کو لوٹنے والا CCTV فوٹیج کی مدد سے چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا۔ عدنان راجپوت کی رپورٹ دیکھیے۔ کرنگی میں پولیو ورکر سے واردات کرنے والا ملزم چند گھنٹوں میں گرفتار۔ پولیو ورکر ذیشان کے مطابق پولیو مہم میں مصروف تھا۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان آئے، اسلحے کے زور پر موبائل فون چھینا اور فرار ہو گئے۔ میں گھر پہ کھڑا ہوا تھا، کنوینس کر رہا تھا، تو اچانک کچھ 2 لوگ بائک پہ آئے اور میرا موبائل گن پوائنٹ پہ سنیچ کر لیا میرے سے نا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو CCTV فوٹیج کی مدد سے 2 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم عادی جرائم پیشہ ہے۔ 4 وارداتیں کر کے یہ جس جگہ پہ بیٹھے تھے ہمیں اطلاع ملی ہے اپنے خاص بندے کی طرف سے کہ بھئی اس طرح سے فلانے بندے لوٹ مار کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے جب وہاں پہ ریڈ کی ہے وہاں سے یہ بندے ملے۔ گرفتار ملزم نے دوران تفتیش ڈکیتی کی واردات کا اعتراف کیا۔ پہلی واردات 1 نمبر ٹکے والی گلی میں، دوسری واردات 2 نمبر پہ، تیسری واردات 3 نمبر پہ۔ پکڑے کیسے گئے؟ کلو چوک پہ بیٹھ کے بٹوارہ کر رہے تھے، وہاں آ گئی پولیس۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم دیگر ساتھیوں کے ہمراہ لوٹ مار کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ قانونی کارروائی شروع کر دی۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ عدنان راجپوت، ARY نیوز، کراچی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ پولیو مہم میں 10.6 ملین بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ انور خان کی رپورٹ دیکھیے۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ حکومت سندھ نے ایک بار پھر کمر کس لی ہے کہ ہم اپنے صوبے سے اور اس ملک سے پولیو کا خاتمہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وال آف ہیروز پر بھی دستخط کی۔ انسداد پولیو مہم 3 فروری سے 9 فروری 2025 تک جاری رہے گی۔ میں والدین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے یہ 2 قطرے پولیو کے انہیں ضرور پلائیں۔ صوبے میں 5 سال سے کم عمر 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 82,000 فرنٹ لائن پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کی ویکسین فراہم کریں گے۔ پولیو ورکر کی حفاظت کے لیے 21,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ سال 2024 میں پاکستان میں 73 پولیو کیس رپورٹ ہوئے تھے، جن میں 22 کیسز کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ پنجاب میں 2025 کی پہلی قومی انسدادی پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ سربراہ پولیو پروگرام عدیل تصور کا کہنا ہے پولیو کا خاتمہ حکومت محکمہ صحت کی اولین ترجیح ہے۔ انسدادی پولیو مہم کے دوران پنجاب میں 2 کروڑ 33 لاکھ اور لاہور میں 23 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے دوران 2 لاکھ سے زائد ورکر ڈیوٹی انجام دیں گے۔ پولیو ٹیموں کو ہر گھر پر دستک دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ مہمان نومولود بیمار بچوں کو بھی پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پاک پتن میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ 5 روزہ مہم میں 3,92,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ امداد حسین کی رپورٹ۔ 5 روزہ پولیو مہم کے دوران ضلع پاک پتن کے 3,92,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن ماریا طارق کہتی ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ پولیو کے قطروں سے محرومی جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے ایک معذوری کا سبب بنتی ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہمارے قوم کے مماروں کو، جن کے ہاتھ میں ہمارے مستقبل فیوچر ہے ہماری قوم کا، اس سے ہمیں اس قوم کو، بچوں کو ہم نے پولیو کے قطرے پلا کے اس معذوری سے بچانا ہے۔ پولیو ٹیمیں دیہات اور دریائی بیلٹ کے علاقوں میں پیدل مسافت طے کر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں۔ ہم وہ ریورائن ایریا جہاں پہ ایکسیسیبل نہیں ہے وہاں پر اسپیشلی وزٹس کریں، ریورائن کے ایریے میں جہاں پر ایکسیسیبل نہیں ہے اور لوگوں کو مشکلات فیس کرنی پڑی ہے، اسپیشلی ہماری پولیو ٹیمز کو بھی بچوں کو ایکسیس کرنے میں، ادھر جا کر وزٹ کر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کے اس دفعہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے ضلع میں ایک بھی بچہ پولیو کے قطرے سے محروم نہ رہے۔ انسداد پولیو مہم کے دوران محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ مہم کا مقصد کم عمر بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ کلیکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ کی سمگلنگ کے خلاف کارروائی۔ زیارت کراس چیک پوسٹ سے پہلے ہوٹل پر ٹرالر ٹرک کی تلاشی میں
रुपए की स्मगल शुदा क्रिस्टलाइज और सामान बरामद कर लिया गया। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट क्वेटा ने ज़ियारत चेक पोस्ट पर कार्रवाई के दौरान ट्रॉलर और ट्रक के खुसूसी खुफिया खानों से 5.5 किलोग्राम आइस क्रिस्टल मंशात बरामद हुई। कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट उमर शफीक ने बताया ट्रॉलर से गैर मुल्की स्मगल कपड़ा, सिगरेट्स, मेलामाइन पाउडर और मुतफरिक इलेक्ट्रॉनिक अशिया की बरामद हुई। स्मगल शुदा अशिया और मंशात की मालियत 44 करोड़ 15 लाख रुपए है। बरामद शुदा सामान और मंशात को तहवील में लेकर कस्टम्स के गोदाम मुंतकिल कर दिया गया। स्मगलर्स के खिलाफ कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। कार्रवाई में कस्टम इन्फोर्समेंट के मोबाइल स्क्वाड और लेवीज की मुआवनत भी हासिल थी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी में महंगाई का भांडा फूट गया। चीनी, सब्जियों, खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। दुनिया भर में खाने का तेल सस्ता है तो पाकिस्तान में महंगा क्यों? वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में इस बात पर हैरानगी का इजहार किया गया, लेकिन कीमतें नीचे लाने के लिए कोई हिकमत अमली सामने नहीं है। इदारे शुमारियात के मुताबिक जनवरी 2024 की निस्बत महंगाई 2.41% बढ़ गई। मुल्क में चीनी की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। एक हफ्ते में चीनी 4 रुपये 93 पैसे मजीद महंगी होकर 160 रुपये किलो तक पहुँच गई। अली मलिक की रिपोर्ट देखिए। चीनी बरामद करने के फैसले के बाद कीमतों की मुसलसल परवाज 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान चीनी की औसत कीमत में 9 रुपए 7 पैसे इजाफा हुआ, जबकि 9 हफ्तों के दौरान चीनी की औसत कीमत 18 रुपए 58 पैसे फी किलो बढ़ गई है। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी की औसत फी किलो कीमत में 4 रुपए 93 पैसे का मजीद इजाफा हुआ है। 9 हफ्ते कबल मुल्क में चीनी की औसत फी किलो कीमत 131 रुपए 85 पैसे थी, जो अब बढ़कर 150 रुपए 43 पैसे पर पहुंच गई है। जुड़वा शहरों कराची और पेशावर के शहरी सबसे महंगी चीनी 160 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर हैं। दिन ब दिन जो है ना इनके रेट बढ़ रहे हैं। लो तबका है वो पीस के रह गया है। चीनी जो है ना ज्यादा इस्तेमाल होती है। हुक्मरान जो है इनको तवज्जो देनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता साल चीनी की बरामद की मंजूरी दी थी और अक्टूबर में आखिरी बार 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी गई, जिसके बाद चीनी की कीमत में इजाफे का शुरू होने वाला सिलसिला ताहाल जारी है। कस्टम फेसलेस निज़ाम का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन ने 45 कस्टम एजेंट्स के लाइसेंस बहाल न करने पर मुल्क भर में काम बंद करने की धमकी दे दी। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। फेसलेस सिस्टम में बदअनवानी का मामला। ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन ने 45 एजेंट्स के लाइसेंस मंसूख किए जाने के बाद कस्टम हाउस कराची के बाहर एहतजाज किया। एसोसिएशन के चेयरमैन सैफुल्लाह खान ने कहा कि हमारे एजेंट्स के लाइसेंस को मंसूख किया गया है, जो दुरुस्त अमल नहीं है। कस्टम अप्रेजर की जानिब से हमारे एजेंटों को ब्लैकमेल किया गया था। तकरीबन 50% वो एजेंट 45 में से जिनकी जीडी नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जितना ये केस जो बना है, जिन जीडियो की वो बात कर रही है आफ्टर क्लियरेंस है। सैफुल्लाह खान ने कहा कि मुल्क भर के कस्टम एजेंट इस मामले पर अदालत भी जाएंगे और काम भी बंद कर देंगे। मैं लीगल बात करूंगा, हम हड़ताल नहीं करेंगे, ठीक है। हम गवर्नमेंट के खिलाफ गवर्नमेंट लाइसेंस की हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन हम घर पे बैठ जाएंगे, आना छोड़ देंगे। हम कोई रिफ्ट नहीं चाहते। हम कह रहे हैं कि खुदारा इंसाफ के ऊपर काम करें, इनकी आप लाइसेंस खोलें और शोकात का जवाब देंगे। अगर आप मुतमईन नहीं हो, किसी को कुछ आता है तो फिर आप चीफ कलेक्टर कस्टम नासिर जमील ने कहा कि कस्टम एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई है। कानून के मुताबिक इनको शोकात नोटिस और लाइसेंस मंसूख किए गए हैं। चीफ कलेक्टर ने कहा कि कस्टम अप्रेजर को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। नासिर जमील ने वादे किया कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन इमाद के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। LPG से मुतालिक कवानीन साजी ना की गई तो कारोबार को ताला लगाकर चाबियां हुकूमत के हवाले कर देंगे। LPG में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सिंग करने वालों के खिलाफ हुकूमत सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। मोहम्मद मजहर इकबाल की रिपोर्ट। मुल्क भर में LPG हादसात से कीमती जानों के ज़िया के हवाले से ऑल पाकिस्तान LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की बैठक। LPG सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सिंग बाउजर को बम बना देती है। हुकूमत गैर मियारी सिलेंडर्स और बाउजर के खिलाफ सख्त एक्शन ले। CO2 मिक्सिंग माफिया वो 3 टन गैस निकालते हैं जो 7 लाख रुपए की बनती है एक घंटे दो। उसके अंदर CO2 जब मिक्स की जा रही थी चंद रुपयों की बिसहैंडिंग या उसका प्रेशर देखें, जो CO2 का प्रेशर है 900 से लेके जब धूप होती है तो 1200 तक वेरी करता है। हमारा सिलेंडर LPG का जो अपना प्रेशर है वो इस वक्त 90 से लेके 150 तक मैक्सिमम लोकल रिफाइनरी का प्रेशर है, तो उसका प्रेशर 1200 PSI है, वो बर्दाश्त नहीं करता।
FPCCI کے ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز نے کہا کہ غیر معیاری LPG کی فروخت پر پابندی عائد ہونی چاہیے۔ جو کمپنیاں غیر معیاری سلنڈر بنا رہی ہیں اور جو باؤزر بنا رہی ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے فار ایور کے لیے، اور کسی بھی اور نام سے ان کو رجسٹرڈ نہ ہونے دیا جائے۔ LPG ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن نے اعلان کیا کہ انہیں ایسوسی ایشن کا اگر کوئی بھی نمائندہ LPG میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مکسنگ میں ملوث پایا گیا تو ایسوسی ایشن اس کے خلاف خود مقدمہ درج کرائے گی۔ کیمرہ مین احمد بٹ کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز لاہور۔ ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔